ان کے ساتھ ایک مسئلہ 10 محرم کے روزے کا بھی سمجھ لیجئے۔ 10 محرم کے دن روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے، یعنی عاشورہ کے روزے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں میں جو زیادہ اہتمام کیا وہ یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کیا، یعنی رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ جتنا اہتمام 10 محرم کے روزے کا کیا ہے اتنا اور روزوں کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے تھے، یعنی اس کی زیادہ اہمیت ہے نفلی روزوں میں۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ 10 محرم کا روزہ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو اس لیے ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جس روایت میں گناہوں کے کفارے کا تذکرہ ہے تو اس سے صغائر مراد ہیں، یعنی صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، تو صغیرہ گناہوں کا معاف ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت اور خوش بختی ہے کہ یہ روزہ رکھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوئے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عاشورہ کا دن ہے، اس دن کا روزہ تمہارے اوپر فرض تو نہیں ہے، اس دن کا روزہ تمہارے اوپر فرض تو نہیں ہے، لیکن فرمایا میں روزے سے ہوں اور تم میں سے بھی جو روزہ رکھنا پسند کرتا ہے اسے چاہیے روزہ رکھ لے۔ یہ ابن حبان نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور یہود بطور شکرانہ کے، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، تو بطور شکرانہ کے یہود اس دن روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ آنے سے پہلے بھی روزہ رکھتے تھے، جیسے کہ بعض روایات میں اس کی تفصیل موجود ہے، تاریخی طور پر عاشورہ کے روزے کا جو مسئلہ ہے، بعض حضرات نے یہی لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا، تو جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کا روزہ خود بھی رکھتے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی حکم دیا، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی یہود اور نصارہ بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، یہود و نصارہ اس دن کی یعنی 10 محرم کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن آئندہ سال محرم آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غیر قوموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیں عاشورہ کا روزہ اتنا مبارک عمل ہے کہ اب مشابہت کی وجہ سے اس کو بالکل چھوڑنا نہیں کہ اس کو ہی چھوڑ دیا جائے، فرمایا نہیں، اب مشابہت سے بچنے کے لیے وہ چونکہ ایک روزہ رکھتے ہیں صرف 10 محرم کا، تو فرمایا کہ ہم ساتھ ایک روزہ اور بھی ملائیں گے، تو اس لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ یہ مسند امام احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک دن پہلے یعنی 9 محرم کا یا پھر ساتھ 11 محرم کا روزہ ملا لو تو یہ 2 روزے ہو جائیں گے۔ تو اب یہود چونکہ ایک روزہ رکھتے ہیں، آپ نے 2 روزے رکھنے ہیں، تو یہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی اور ہمیں اس دن کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ دیکھیں مشابہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی منع فرمایا ہے۔ تو اس میں یہ بات سمجھیں کہ اگر کسی نے کسی عذر کی وجہ سے صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ بھی ہو جائے گا، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ کراہت سے بھی بچے اور ساتھ 9 کا بھی ملائے، اور اگر 9 کا نہیں ملا سکا تو ساتھ 11 کا ملا لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے اس روزے کے حوالے سے، اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ باقی نفلی روزے کے مسائل وہی ہیں، 10 محرم کے روزے کے مسائل وہی ہیں جو باقی نفلی روزوں کے مسائل ہیں، وہی مسائل اس کے بھی ہیں۔
اور نیت کا مسئلہ سمجھ لیجئے، نفلی روزوں میں جو نیت ہوتی ہے وہ رات ہی سے کرنی ضروری نہیں ہوتی، آپ دن کو بھی، یعنی زوال سے 1 گھنٹہ پہلے اگر کھایا پیا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا ارادہ روزہ رکھنے کا بن گیا ہے یا سحری آپ نہیں کر سکے، تو زوال سے 1 گھنٹہ پہلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اور ایک اہم مسئلہ یہاں پر یہ بھی، چونکہ رمضان المبارک میں ہر مسجد میں اہتمام ہوتا ہے کہ وقت پر اذان دی جاتی ہے، اور آج کل اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اذان 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ وقت کے بعد ہوتی ہے، تو اس لیے اذان پر آپ روزہ نہ رکھیں۔ اذان تو فجر کا ٹائم داخل ہونے کے بہت بعد ہو رہی ہے آج کل، اس لیے کیلنڈر کے اندر، جنتری کے اندر دیکھ کر کہ صبح صادق کا ٹائم کیا ہے، اس ٹائم کا اہتمام کر کے اس سے 5 منٹ پہلے احتیاطاً روزہ بند کر لیں تاکہ روزہ خراب نہ ہو۔ اور نفلی روزہ رکھ کر اگر توڑ دیا کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر، ٹھیک، ایک کفارہ تو اس کا نہیں ہوتا، لیکن نفلی روزہ بھی رکھ کر توڑنے سے اس کی قضا لازم ہوگی، اس کو دوبارہ قضا کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ اس میں بھی سستی کرتے ہیں۔ عورت جو شادی شدہ ہے، اگر اس کا خاوند گھر پہ موجود ہے، یعنی وہ اکٹھے رہتے ہیں، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی اجازت کے ساتھ نفلی روزہ رکھے۔